انداز سن رہو، عمران خان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہوا ہے۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب۔ کن کے ساتھ؟ جن کو چور کہتے تھے، جن کو ڈاکو کہتے تھے، جن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ مذاکرات کرنے سے خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، اب وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر کاندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں چیف کا۔ ہر وقت ہر موقع پر عمران خان کو چیف درکار ہوتا ہے، چیف کی مدد، چیف کی گود، چیف کی بیساکھی درکار ہوتی ہے۔ تو اب پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف کا کاندھا استعمال کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف کون سے؟ چیف جسٹس۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب آرمی چیف کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، یا آرمی چیف کو بار بار ترلے منتیں کرتے تھے کہ وہ ان کو واپس گود لے لیں، لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ جواب نہ آیا مثبت، عمران خان کے حوالے سے مثبت۔ تو پھر عمران خان صاحب مرتا کیا نہ کرتا، اب آمادہ ہو گئے ہیں حکومت سے بات کرنے کے لیے، اور اب اگر مگر چونکہ چنانچہ کے علاوہ کچھ وایا بھٹنڈا جس کو کہتے ہیں کہ جانا اسلام آباد ہی ہے، جانا سیاسی قوتوں کے ساتھ ہی ہے، لیکن کوئی لبادہ چاہیے۔ جس طرح ڈھونگی ہوتا ہے نا، بہروپیہ ہوتا ہے، کوئی لبادہ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح خان صاحب کو کوئی لبادہ چاہیے۔ کیا لبادہ چاہیے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، نریندرا مودی تیسری بار بھارت کے پردھان منتری بن گئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد دی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جن کا ایک ریکارڈ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنے، نارملائز کرنے، اور پھر بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو لاہور لانا بس میں، اور پھر مینار پاکستان پر ان سے پاکستان کو ایک حقیقت، ایک ملک تسلیم کروانا۔ کس سے؟ بی جے پی سے، جس کے اس وقت مودی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم ہے، اور وہ مودی جو ہندوتوا کے پیروکار ہیں، یا جو انڈیا میں سمجھتے ہیں کہ اور کوئی نسل کے لوگ نہیں ہونے چاہیے سوائے وہ ہندو جو مودی کے پیروکار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مودی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہندو جو ہیں، روشن خیال ہندو، دلت، اچھوت، وہ جو مختلف جاتیاں ہیں، ان کا بھی مودی جو ہے وہ وجود ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان مودی کو مبارکباد دی نواز شریف صاحب نے بھی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، اور اس پر نواز شریف صاحب نے مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور 2 ارب کی آبادی ہے پاکستان اور انڈیا کی، اور اس خطے کی اوورال، تو انہوں نے چین کو نکال کے، اگر چین کو آس پاس کریں تو یہ خطہ جو ہے جس کو ہم برصغیر کہتے ہیں، برصغیر پاک و ہند، وہ خطہ آدھی دنیا ہے بھائی۔ تو اگر آدھی دنیا خوشحال ہوگی تو پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ چائنا تو ویسے ہی خوشحال ہو چکا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو وہ نواز شریف صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو مودی نے کیا جواب دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب، صرف کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک چٹھی لکھی تھی آرمی چیف کے نام، اور پھر عمران خان صاحب سے جب بھی کوئی ملاقات کرتا، پی ٹی آئی کا لیڈر باہر آتا، تو کہا جاتا کہ جی عمران خان کہتے ہیں میں نے جو مذاکرات کرنے نا، وہ تو میں نے صرف آرمی چیف سے کرنے، ان سے نہیں کرنے، حکومت سے نہیں کرنے۔ ان کو کہا جاتا کہ جی پیپلز پارٹی آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، مسلم لیگ نون بھی کوئی بہت بڑی محاذ کے موڈ میں نہیں ہے، وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو مل بیٹھتے ہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس کا وہ جو آفر کرتے ہیں، تو اس کا عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ پھر سندھی میں کہتے ہیں ڈاچی ہنے ڈہ توڑی ہنے تیرہ، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو عمران خان کچھ سوچتے تھے نہیں سوچتے تھے، ان سے ملاقات کر کے باہر آنے والے جو ہے نا، وہ زیادہ اچھل کود کرتے تھے، پھدکتے تھے، جس طرح وہ اسپرنگ کے اوپر کوئی نہیں پھدک رہا ہوتا، اچھل کود کر رہا ہوتا۔ وہ لوگ پھر کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے شہریار آفریدی نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا مذاکرات تو میں نے آرمی چیف سے کرنے، مذاکرات میں نے آئی ایس آئی چیف سے کرنے۔ عارف علوی صاحب، مطلب کمال ہے نا، کیا پدی کا شوربہ۔ عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہم نے مالک سے کرنے۔ یہ باقی جو دوسرے ہیں نا، یہ کوئی مالی ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، یعنی ان کی اپروچ چیک کریں کہ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں مالک کون تھے؟ آرمی چیف۔ آرمی چیف کو مائی باپ بنا کر مذاکرات کو تیار تھے۔ مالک مائی باپ ہوتا ہے نا، مذاکرات کو تیار تھے۔ وہ سیاستدان جن کو آئین یہ اختیار دیتا ہے،
جن کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، چلیں اس میں پاکستان جیسے ملک میں دھاندلی شاندلی ہوتی رہتی ہے، لیکن حقیقی قوت تو بہرحال سیاستدانوں کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس ہے نا، تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے اس ویلاگ میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاستدانوں کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ قمر جاوید باجوہ کی طرح ان کے للکاروں میں آ جائیں گے، وہ گنڈاسا پکڑیں گے، وہ دھمکی لگائیں گے، وہ گالی دیں گے، تو آرمی چیف جو ہے نا وہ الٹے پاؤں دوڑے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سرکار جو کہتے ہو کر لوں گا۔ باجوہ نے یہی کیا تھا نا، یعنی باجوہ کو عمران خان صاحب دن میں جلسوں میں گالیاں دیتے تھے اور شام کو رابطہ کرتے تھے، اور پھر باجوہ جا کر ملاقات بھی کراتے تھے ایوان صدر میں۔ ایوان صدر میں تو بعد میں، لیکن اس سے پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت جب عمران خان کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد والوں کو میں دیکھ لوں گا، اور پھر باجوہ کو بھی غیر جانبدار کہنے پر جانور اور غدار کہتے تھے، میر صادق کہتے تھے، تب بھی باجوہ جو ہیں وہ جا کر عمران خان کے لیے تحریک عدم اعتماد ختم کروانے کے لیے اپوزیشن پر دباؤ ڈالتے تھے۔ اور پھر عمران خان جب باجوہ کو غدار کہتے تھے حکومت سے جانے کے بعد، تو پھر دوبارہ باجوہ عارف علوی کی ثالثی میں عمران خان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور عمران خان کہتے تھے کہ میں تمہیں تاحیات ایکسٹینشن دوں گا، تم مجھے یہ حکومت ختم کر کے دے دو۔ تو عمران خان کا خیال یہ تھا کہ جی جس طرح باجوہ کو میں للکارے مار کے، پریشر ڈال کے، ان کو آئسولیٹ کر کے، سنگل آؤٹ کر کے، کہ فوج میں کہتا کہ جی باجوہ اکیلا یہ ذمہ دار ہے جو کچھ ہوا یہ ذمہ دار ہے، تو فوج کے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں اس میں ذرا باجوہ کے خلاف ریزنمنٹ آئے گی، اور باجوہ پریشر میں آ جائے گا تو باجوہ آ کر میرے قدموں میں پڑ جائے گا۔ تو بہت حد تک باجوہ پریشر میں آ جاتا تھا، آ جاتے تھے، لیکن آرمی چیف عاصم منیر پریشر میں نہیں آئے۔ وہ جو عادتیں پڑی ہوئی تھیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو پریشر میں لانے کی، ان عادتوں کی وجہ سے عمران خان حد سے زیادہ آگے نکل گئے۔ سانِ 71 کے حوالے سے جو ویڈیو اپنا میرا خیال 26 مئی کو جو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کروائی، اور پھر اس کو ٹویٹر ہینڈل یہ کہہ کر اس کو اون کیا FIA کی تحقیقات میں کہ ہاں میری اجازت سے جو کچھ لگا ہے میری اجازت سے لگا ہے، لیکن میں نے ویڈیو نہیں دیکھی۔ اگر میں نے ویڈیو دیکھی ہوتی تو اس کو مزید بہتر کرتا۔ پھر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کر دیا، اور اس ٹویٹ میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو ہے نا مماثلتیں تو ہیں، لیکن پھر وہ جو آرمی چیف کو آخری 15 سیکنڈ میں ویڈیو میں غدار قرار دیا گیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا عمران خان صاحب نے، تو اس کو بھی ذرا نرم کیا قدرے۔ اب خبر جو ہے یہ خبر پرانی ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینہ ڈیڑھ پہلے، شاید اس سے بھی پہلے، شبلی فراز صاحب نے پارلیمنٹ میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ TORs کیا ہوں گی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی، وہ طے کرتے اس کے بعد مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ پھر اچانک عمران خان صاحب کو لگا کہ نہیں، ابھی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے دوران میں حکومت کو پریشرائز کر سکتا ہوں، میں آرمی چیف کو پریشرائز کر سکتا ہوں، میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر کے IMF کو حکومت سے مذاکرات سے دور رکھ سکتا ہوں، اور چین جو ہے وہ دور رہے گا۔ میں کہوں گا کہ جی میں تو ایک بڑی تحریک چلانے لگا ہوں، تو چین تو پہلے ہی میرے ہاتھوں ڈسا ہوا ہے 2014 کے دھرنوں میں، تو چین بھی دور بھاگ جائے گا، تو اس حکومت کو مشکلات پیش آئیں گی بجٹ پیش کرنے میں۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ چین کے وزیر اعظم کا دورہ، اس میں کتنی کامیابی ملی ہے کتنی کامیابی نہیں ملی وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن چین کے صدر کا انگیج کرنا، چین کے صدر کا وزیر اعظم کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا اور CPEC کو ریوائیو کرنا بذات خود یہ عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ خواب کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر IMF مذاکرات IMF کے چل رہے ہیں، جاری مذاکرات جاری ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اور حکومت جو ایک بہت بڑا ترقیاتی بجٹ دینے جا رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، کہ ترقیات جو ہوتی ہے ترقیاتی منصوبے ہوں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں جو بجٹ پر عمران خان صاحب کا انحصار تھا کہ جون میں کڑمس مچ جائے گا، تباہی پھر جائے گی اور میری بلے بلے ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو جو خبر وہ پرانی تھی جو میں نے کہا نا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، وہ پھر کل
मीडिया में हुई, मैं एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूँ, और वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने ना चीफ जस्टिस की जानिब से जो मशवरा दिया गया था ना कि सियासी जमातें आपस में बैठकर मुज़ाकरात करें, तो उस पर उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी, यानी चीफ जस्टिस के कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपस में बैठ जाओ जाके। ये चीफ जस्टिस वो काम नहीं कर रहे जो बंदयाल ने किया था कि जी मैं निगरानी करूँगा, आप मुज़ाकरात करें, मेरे पास आए। ये ऐसी बात नहीं हुई कि जी आपके जो मामलात हैं ना, जो पार्लियामेंट में हल होने हैं, वो आप पार्लियामेंट में बैठ कर हल करें ना, हमारे पास क्यों आते हैं। आप सियासतदान, अगर आपको लगता है कि मार्शल लॉ लगने लगा है तो आप अपने सियासी कुलीस के साथ जाकर बैठें, यही जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा था। तो उसको इमरान खान साहब कौम के सर पर एहसान चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब को चाहिए फरार का रास्ता, डूबते को तिनके का सहारा। इमरान खान को किसी का कंधा चाहिए, तो वो कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करें। बंदूक किस पर रखेंगे, चलाएंगे? हुकूमत पर नहीं, अपने सपोर्टर्स पर, मुखालफिन पर नहीं, अपने सपोर्टर्स पर, कि देखें जी मुझे तो चीफ जस्टिस ने कहा था, तो मैंने तो चीफ जस्टिस के कहने पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए, हालांकि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि चोर और डाकू है, तो उनके साथ मुज़ाकरात। आगे खबर में क्या है कि जी मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फ़ैसला किया है चीफ जस्टिस को, और ख़त मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी व सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम कौन ख़त्म करेगा? हुकूमत, सियासी लोग, और कोई नहीं कर सकता। SIFC को इमरान खान साहब ने कहा कि मजाक है, तो ज़ाहिर उधर तो इमरान खान साहब नहीं जाएंगे ना। अच्छा जी, ख़त के नुकात में उन्होंने लिखवाया है, हर वो फरीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता है, उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। अब ये वो उनकी शराइत है जिससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि जी ठीक है, 9 मई का आपको लगता है कि मैंडेट आपसे छीना गया है, तो ट्रिब्यूनल्स बने हुए, आप वहाँ पर पिटिशन्स ले जाएँ अपना 9 मई के 8 फरवरी को, और फिर 9 मई के मुकदमात, तो उनको कई बार कहा गया कि आए जी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो ये ख़त के नुकात जो हैं उन्होंने लिखवा कर और उसको हतमी शक्ल देने का कहा है अपनी पार्टी की कमेटी को, और फिर ये ख़त जो है वो कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे, और फिर मुज़ाकरात के लिए वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे। ये ख़त, ये चीफ जस्टिस की मुदाखलत और ये सारे मामले, ये सारे हीले बहाने हैं। भाई साहब थक गए हैं, मैं आपको बार बार बताता आया हूँ, गर्मियों की कैद किसी से नहीं काटी जानी भाई, चाहे जो मर्जी अंदर आप लगवा दें। 2 घंटे लाइट चली गई तो बस। तो अब वो इमरान खान साहब जो हैं, आपको आइंदा कुछ दिनों में, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आइंदा कुछ दिनों में खबरें आएंगी कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी तबीयत को कुछ हो गया हुआ है, तो अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए। आपको ये डिमांड्स भी आपको सुनाई देंगी। तो खान साहब की बस हो गई है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि आर्मी चीफ जो हैं उनको प्रेशर में डालकर, उनको सिंगल आउट करके, उनको माइनस करने की बातें करके वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे, वो नाकाम हो गए। अब वो खबर जो है एक्सप्रेस न्यूज़ की है, लेकिन ये खबर नई नहीं है, पुरानी खबर है, रिपीट हुई है, और इमरान खान साहब ने इस तरफ आना था तो वो आ रहे। अच्छा, जब वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद दी नरेंद्र मोदी को, और नवाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि जी खित्ते के 2 अरब लोग हैं और आएँ मिलकर इस खित्ते के लिए काम करें, और अपना मोदी को कहा कि जी आपको मुबारक हो, तीसरी बार आपको लोगों ने आप पर एतमाद किया है, तो आएँ खित्ते की भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। तो मोदी ने शुक्रिया अदा किया, और फिर उन्होंने दोनों का, और फिर उन्होंने ये कहा कि जी मैं जो हूँ ना, अपने लोगों की सलामती, अपने लोगों की सिक्योरिटी, भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और भारतीय अवाम की खुशहाली से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने वो जो उनका जो इंतहा पसंदाना सोच है, अप्रोच है, शुक्रिया तो उन्होंने अदा किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ज़रा ताना शाना भी एक तरह से दिया है। लेकिन बहरहाल मोदी अब कमज़ोर पिच पर है। मोदी वो वाले मोदी नहीं है जो पिछले इलेक्शन में जीत कर आए थे, या उससे पिछले इलेक्शन में जीत कर आए थे। इस बार मोदी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, इत्तेहादियों की बैसाखी पर है। लिहाजा मोदी पड़ोसियों के साथ, चाहे हम हो, चाहे चाइना हो, चाहे दीगर पड़ोसी हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ वो वाली जो है ना, वो इंतहा पसंदी और वो वाला रवैया रख नहीं पाएंगे। लिहाजा मोदी को खित्ते में तमाम ताकतों के साथ इंगेज करना होगा, और हमारी तरफ से हमेशा पाकिस्तान की तरफ से मोदी को दोस्ती का पैगाम गया है। जवाब मोदी ने दिया है, लेकिन आधा अधूरा, असल जवाब मोदी का जब आएगा तब पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही।